نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے، دیکھا تو دیکھ کے جلدی سے راستہ بدل لیا، دوسری سائڈ سے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ابو ہریرہ یہ سامنے سے آ کے چھپ کیوں گیا، ادھر دوسری طرف کیوں چلے گئے؟ کیا بولا اس کو؟ ابو ہریرہ بھائی کیا بات، تم ہمارے سامنے آتے آتے بجائے اس کے قریب آ کے مسافہ کرو جیسے ہوتا ہے، تو بجائے اس کہ آپ ادھر دوسرا راستہ بدل لیے، خیریت؟ اب انہیں سر کی یا رسول اللہ اصل میں جنبی تھا، غسل کی حاجت میں جنبی تھا، تو مجھے نہیں اچھا لگا، میں ناپاک ہوں اور میں آپ سے مسافہ کروں، اس لیے میں ادھر پاک ہونے کے لیے نکل گیا۔ دیکھو صحابہ کا ادب، اس ادب کی وجہ سے صحابہ کہاں پہنچے ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن پاک ہی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تو اپنے آپ کو ناپاک نہ سمجھ، تو پاک ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ اپنی حقیقی معنی میں یہ ناپاک نہیں ہے، ظاہری جو شرعی احکام ہیں کہ بھی غسل یہ جنابت واجب ہوگا غسل کر لیجئے، اس کا یہ طریقہ، یہ فرائض، یہ اس کے واجبات پورے کر لیجئے، اب آپ اصطلاحی اور شرعی معنی میں بھی آپ پاک ہو گئے، لیکن حقیقی اور باطنی معنی میں مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ وہ ناپاکی کو پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ اگر ناپاک ہے، جیسے ہی ابو ہریرہ ناپاک ہیں، اندر سے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ یار میں ناپاک ہوں، رسول اللہ کو ملوں، سائڈ پہ ہو گئے۔ تو یہ جو آپ کا اعتراف ہے ناپاکی ہے، یہی آپ کی باطنی پاکی کی گواہی ہے۔ باطنی پاکی کی گواہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ناپاک سمجھ کر شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کو شرمندگی وجہ سے اللہ نے حقیقت میں آپ کو پاک ہی رکھا ہے، اس لیے فرمایا ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔